بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ ہم ایک اچھے اور نیک کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ درس قرآن پاک کا باقاعدہ ہم آغاز کریں گے اور اس کے اندر ہم ویڈیوز بنائیں گے جس کے اندر قرآن پاک کا 5-10 منٹ کے اندر ہم چند ایک آیات کا خلاصہ بیان کریں گے اور اس کی مختصر سی تشریح کو بیان کریں گے۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، پہلی ویڈیو ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا جب ہم آغاز کرنے لگتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، جسے تعوذ بھی کہا جاتا ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے، یعنی پوری امت کے علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ تلاوت کلام پاک سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا یہ سنت ہے، چاہے وہ تلاوت کلام پاک آپ نماز کے اندر کر رہے ہوں یا نماز کے باہر کر رہے ہوں۔ نماز کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا کسی بھی کام سے پہلے یہ سنت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے ساتھ کسی بھی کام کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اور اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاریخ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں یا ہم سوال کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف اس امت کو عطا کی گئی ہے یا اس سے پہلی امتوں کو بھی یہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قوی موقف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف اس امت کو بلکہ اس سے پہلی امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا فرمائی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جناب نوح علیہ السلام نے ان موحدین کو جو اللہ کی توحید کے قائل تھے، جو مومن تھے، ان کو یہ فرمایا کہ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا جاری ہونا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ النمل میں فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو اس میں لکھا کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرنا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو ان دو مثالوں سے پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، فرمایا کہ اے محبوب اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد آقا علیہ السلام ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے امت کو بھی تعلیم ارشاد فرمایا تم دروازہ بند کرنے سے پہلے، چراغ گول کرنے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرو۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، سواری پر سوار ہونے سے پہلے، سواری سے اترنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاکید فرمائی ہے، اور حدیث پاک میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ سوال یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہمیں ہر کام کا آغاز کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن، ایک مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ جو کام ہے اس کا نتیجہ، اس کا پائے تکمیل تک پہنچنا یہ میری صلاحیتوں، ہمتوں، طاقتوں پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ میرا سارے کا سارا یقین اس ذات کے اوپر ہے جس ہستی والا کا نام اللہ ہے، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ اللہ ہی اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے، اللہ ہی کے اوپر جو ہے میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا نتیجہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس چھوٹی سی ہدایت کے ساتھ ایک بندہ مومن کو یہ تصور دیا گیا ہے۔ دوسرا ایک اہم پہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا فی بسم اللہ فہو اخطا، کہ ہر جائز کام کہ جس کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ نہ کی جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس حدیث پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ جو اہم پہلو ہے اس حدیث پاک میں وہ یہ ہے کہ جو جائز کام ہم کریں اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ جو ناجائز کام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے، جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال، کہ ہر وہ کام کہ جو جائز کام ہے اس سے پہلے بسم اللہ کا آغاز کرنا ہے۔ تو یہ ایک قابل افسوس بات ہے
اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہمارے حکمران کسی بھی سینما کا افتتاح کرنے لگتے ہیں، جب کسی بھی ناجائز پروجیکٹ کو شروع کرنے لگتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ گناہ ہے، کیونکہ جو گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ دھل جاتا ہے، یہ بغاوت ہے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے نام کے ساتھ آپ توڑ رہے ہیں۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر سنگر جو ہے اپنے فن کا آغاز کرنے لگتے ہیں، وہ خلاف شرع کام کرنے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کے اوپر اشعار پڑھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، بعد کے اندر جو ہے وہ ناچ گانا ڈانس وغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، تو یہ بغاوت ہے، گناہ اللہ کی رحمت کے ساتھ دھل جاتا ہے، لیکن بغاوت کا معاملہ اس سے شدید ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ مشہور سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کی ہر سورت کا یہ جز ہے، ہر سورت کی آیت ہے، یا یہ ہر سورت کی مستقل آیت نہیں ہے؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کا جز ہے، ہر سورت کی آیت ہے، لیکن بعض علماء کا ماننا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کی آیت اور ہر سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کو دو سورتوں کے درمیان علامت فصل کے طور پر لایا گیا ہے، دو سورتوں کے درمیان محض تبرک اور برکت کے لیے، یا اس لیے کہ یہ واضح ہو کہ ایک سورت کا اختتام ہو گیا ہے اور دوسری سورت کا اسے آغاز ہو گیا ہے۔ اس سے آگے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق چند ایک احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا نماز کے اندر پہلی رکعت میں اعوذ باللہ کے بعد پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ رکعتوں کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب ہم کسی سورت کو ملانے لگتے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی، وہاں پہ بسم اللہ شریف کا پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک دعا بھی ہے برکت کے لیے، اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن پاک کی سورت کا جز اور حصہ ہے، یہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت بھی ہے، تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ بے وضو ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ تو سکتا ہے تلاوت کی نیت سے، لیکن اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اور قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ناپاک ہے، یعنی وہ جنبی ہے، اس نے غسل کرنا ہے، غسل اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے، تو نہ وہ قرآن پاک کی اس یعنی آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ وہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ کہ قرآن پاک کو بے وضو اگر بندہ ہو پڑھ سکتا ہے، ہاں ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن جو بندہ ناپاک ہے جس کے اوپر غسل لازم ہو جاتا ہے، نہ وہ قرآن پاک کی کسی آیت کو، قرآن پاک کے کسی حصے کو نہ وہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ وہ پڑھ سکتا ہے۔